اگلے دن پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی انسان جسے کل لوگ مار رہے تھے آج پھر لڑائی میں پڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس انسان سے کہا، تم مجھے جھگڑالو لگتے ہو، تمہارا ہر روز کسی نہ کسی سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو فرسٹ آپ پارٹ 1 دیکھیے، دین آپ کو پارٹ 2 سمجھ آئے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں۔ اور اسی کے ساتھ اس انسان کو لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے بھی مار دیں گے جیسے کل اس مصری کو مارا تھا۔ اس اسرائیلی نے کہا، کیا تم مجھے بھی مارو گے جیسے تم نے کل اس مصری کو مارا تھا؟ یہ سن کر جو مصری لوگ اس کے ساتھ لڑ رہے تھے انہوں نے یہ سن لیا اور جا کے اتھارٹیز کو بتا دیا، یعنی فرعون کو بتا دیا۔ فرعون کے لوگوں کو خوف تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ گئے۔ سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ عورتوں بکریاں کو پانی پلا رہی ہیں، اور ان کے بوڑھے باپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر بلایا۔ اس بوڑھے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی شادی کر دی اور انہیں اپنے گھر میں رہنے دیا، کیونکہ انہوں نے اس بوڑھے باپ کی بیٹی کی مدد کری تھی۔ اسی کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس کا نکاح کرنے کے لیے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کام کیا اور اللہ کی قدرت پر غور کیا۔ 10 سال بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر میں مصر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ سفر کے دوران وہ کوہ طور پہنچ گیا جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی اور اپنا رسول بنایا۔ فرعون کے پاس جا کے موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کا پیغام دیا۔ فرعون غصے میں آیا اور ایک عظیم مقابلہ تیار کرنے لگا جس میں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ ایک بڑا سانپ میں بدل گئی جو جادوگر کے سارے جادو کو نکل گئی۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدہ میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے میں آ گیا اور موسیٰ اور جادوگر کو دھمکیاں دینے لگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ گئے اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ گئے اور انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور ان کو اللہ نے جواب دیا اور اللہ نے انہیں دریا میں لاٹھی مارنے کا حکم دیا۔ دریا میں راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس پر چلے گئے، لیکن فرعون اور اس کی فوج کو دریا نے گھیرا اور وہ سب اسی کے اندر ڈوب گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فرعون کی لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ آج بھی فرعون کی لاش باقی ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے عبرت ناک ہے جو اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ اسی کے ساتھ فرعون اور اس کے ساتھی سارے مارے گئے۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اسی طرح نالجیبل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو سو مچ۔